آج کل تو مولویت کی شرط ہے نا کہ باپ مولوی ہو، فلاں مولوی ہو، تاکہ بیٹا جانشین بن جائے، جانشین بن جائے۔ خیر انہاں کہ رجلن ایک اوڑی جس دا اگ پچ کوئی مولوی پیر صاحبزادگان نہیں، رجلن اس رجل نال پہلے بیکھیے انہاں اکھاں بکھائیاں تھی، اس بھی اکھاں بکھائیاں۔ جلے اللہ دی توحید آ جاوے بت بندہ ڈھکوسلاں تو ڈردا، بول ڈھکوسلاں تو ڈردا تے رولاں تو ڈردا۔ توحید بندے نو دلیر کرنے والا مسئلہ ہے۔ جدا توحید آ جاوے غلامی دیاں زنجیراں کٹ کے رکھ دے۔ مسئلہ ہے حریت دا مسئلہ، آزادی دا مسئلہ۔ اس بات سے اس آکھیا انی آمنت بربکم فاسمعون، او میری قوم دے مشرکو تم بھی سنو، اور او میرے اللہ دے بھیجے ہوئے رسولو تسی سنو، تسی میرے گواہ بن جائیو۔ تے او مشرکو تسی سنو، میں ایمان لا چکا تھوڑے مشکل کشا نال، تھوڑے حاجت روا نال، بربکم فاسمعون۔ جے بلو ساکنا فاسمعون انہا ادو مشرک دے بات سے آخرہ کے آخر کے ہوندہ فاسمعون، منافق تے مشرک دا آخری حربہ ہوندہ جی کڈو۔ یہ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی ہے یہ کہ مشرک تے منافق کو اور پاور کوئی نہیں ہوندی کہ بے کڈو جی کڈو کڈو، سمجھ دے ہو۔ تو میں نے کہا تمہیں خروج کا معنی آتا ہے، خروج کا معنی، لیکن پتہ اب چلے گا جب دخول ہوگا نا تو پھر دخول کا معنی بھی سمجھنا ہوگا۔ توجہ ہے نا، توجہ کر۔ اشاعت التوحید و سنہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں۔ اشاعت التوحید و سنہ کتاب و سنت عمل صحابہ کے خلاصے کا نام ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ آل حق کی حق والی جماعت ہے۔ پہلے بھی آنے والے آئے تھے، انہوں نے کہا ہم نکالیں گے دیوبندی نہیں، یہ دیوبندیت سے نکل گئے۔ میں نے کہا تم اٹھے تھے دیوبندیت سے نکالنے کی دھمکیاں دینے والے، اور خود دیوبندیت سے بھاگ کے رضا خانیت کے گٹر میں گر گئے ہو۔ ہم پھر بھی اسی دیوبندیت پہ قائم ہیں۔ پھر اٹھا ہم اشاعت سے نکال دیں گے۔ میں آکھا تیرا منہ کون ہے؟ منہ اور مسور دی دال، تو ہے کیا چیز؟ اب انشاءاللہ سن لو، اور اب تمہارا وقت آیا ہے بسترا گول کرنے کا۔ وہ پہلے وقت نہیں تھا۔ اپنا بھنگ بھوسڑا سمیٹو، اپنے بسترے شلواریں یہ سیدھی کر لو، ٹوپیاں شلواریں سیدھی کر لو۔ اب خدا کی قسم تم پر، تمہارے جتنے تم نے آل توحید پہ ظلم کیے اور آل توحید کا خون چوسا ہے، کہ اب تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور اب تمہارا نفاق والا بستر اس شجرہ طیبہ کے سائے ابدی سے اب اس کو اٹھا کر باہر گٹر میں پھینکا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! توجہ ہے، تماشا بنا ہوا ہے۔ خدا کی قسم حیرانگی ہے۔ ابھی امیر محترم سے بات ہو رہی تھی، اور حضرت نے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا ایک شورا ہے اور ایک عدالت ہے۔ شورا کا مطلب ہے کہ امیر اگر چاہے تو اپنے ارکان سے مشورہ کر لے، اور ایک عدالت ہے کہ دو آدمی بیٹھ کر اندر چھپ چھپ کر
وہ ایک تحریر بنائیں اور پھر پبلک میں آ کر یہ ماشاء اللہ نافذ کریں اور یہ جرات کریں کہ جی ہم نے 2 بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا، 3 بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا، فلاں جماعت سے خارج، فلاں جماعت سے خارج، لہذا تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور میں نے کہا تم سے تو طاغوتی عدالتیں بھی بہتر رہی، تم تو طاغوت سے بھی بدتر بن گئے۔ اس کا معنی مشورہ ہے، اس کا معنی جماعت چلانا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، سنیں گے، دنیا دیکھے گی کہ جو اشاعت التوحید و سنہ کے مشن کا غدار ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور قاضی شمس الدین رحمہم اللہ، ان اکابر نے جو کتاب السنت کی دعوت دی، جو اس کتاب السنت کی دعوت کا غدار اور جو اس کے مقابل آنے والا ہے، اب آپ دیکھیں گے اس کو اگر الٹا کر کے اس کی اپنی گنگا میں الٹا نہ کر دیں تو پھر دیکھنا کبھی مجھے بکروی کا لفظ نہ بولنا۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار۔ وہ وقت گزر گئے صرف پیری مریدی کی چاٹ اور چاٹ، کتاب و سنت کے پروانے تمہارے مصنوعی تکموں سے نہیں ڈرتے، کتاب و سنت کو ماننے والے کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ جھکنا نہیں جانتے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ہی کی عبادت کر تے ہر طاغوت جو کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو الٹا کر کے جہنم میں مار دے۔ کسی طاغوت کی غلامی کی اجازت نہیں۔ توجہ ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا خروج پتہ اب چلے گا جب دخول ہوگا، اور دخول کا یہ وہ تکلیف تمہیں برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو خیر بہرحال اخراج کیا تے خروج کیا، ادخال کیا تے دخول کیا، کام بھی یہی بیٹھ کے کرنا، فلانا گیا جی، فلانا گیا جی، فلانا گیا۔ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے کل کی دیگ کے چاول پکوائے ہوئے ہیں، فلانا گیا، فلانا گیا، فلانا گئے تو تم اس وقت گئے تھے، جماعت سے تم اس وقت فارغ ہو چکے ہو جب تم نے اپنے بورڈ سے غداری کر کے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، اپنے بورڈ سے غداری کر کے، اپنے مرکزی امیر سے غداری کر کے حنیف جلندری اور فضل الرحمان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو گئے۔ وہاں جب سجدہ ریزیہ کی تو اس وقت سے تم فارغ ہو چکی ہو، اور اب دنیا دیکھے گی کہ فراغت کس کو کہتی ہے۔ ہاں، یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتی ہے۔ تمہیں کسی نے ہاتھ دکھایا ہی نہیں، اب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور لگ پتا جائے گا کسی منافق کی اشاعت التوحید میں گنجائش نہیں، کسی اشاعت التوحید و سنہ کے مشن کے غدار کی اشاعت التوحید میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ سارے چند مصنوعی عہدے یہ بھی جائیں گے، اور تمہاری رکنیت بھی انشاءاللہ جائے گی، اور اشاعت التوحید میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کا دل بھی پاک ہو، جن کا دماغ بھی پاک ہو۔ اگر دل اور دماغ کے کسی گوشہ میں کوئی تھوڑا سا نفاق بھی موجود ہو تو وہ خود بخود اشاعت التوحید کے جیالوں کے ہاتھوں ذلیل تو ہو سکتا ہے، وہ اشاعتی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ اتنی بات سن لو، شیخ القرآن، سارے کہو
اونچے بولو سب کہو شیخ القرآن والحدیث کہو سارے. ایک صاحب فرما رہے تھے، جانشین صاحب، وہ جی پٹھانوں میں سارے شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہنے والا کون ہے جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ خدا کی قسم اب بھی نہیں آتا، سورہ فاتحہ چھوڑو، صرف بسم اللہ کا ترکیبی ترجمہ سنا دے، نہیں آتا. تو کہتے ہیں شیخ القرآن بننے کے لیے تو گلے کٹوانے پڑتے ہیں، کہ پھر جنہوں نے گلے کٹ گئے سارے شیخ القرآن ہیں. شیخ القرآن بننے کے لیے تو زخم کھانے پڑتے ہیں، پھر تو جس نو کنڈا لگ بنے شیخ القرآن ہے. واہ تیرا معیار. اور تمہیں تو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے. میں خدا کی قسم کسی کی خوشامد کا قائل نہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ان پٹھانوں کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے مولانا حسین علی کے علوم قرآنیہ کا حق ادا کر کے دکھایا ہے. میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ اب جہاں تک نوبت آ پہنچی کہ فلانا شیخ القرآن کیوں کہلواتا ہے. واہ بھائی، تو جو میرا بھائی حاجی صاحب، تو جو ساری زندگی کپڑے کا کاروبار کرتا رہا، تو میرے شیخ کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو تیرا ہے، تو بھی پڑھ لیتا. توجہ ہے نا؟ خیر، ہم پہ عجیب ظلم کیا گیا. ایک ان پڑھ، چٹا ان پڑھ حاجی کپڑا فروش ہمیں پنجاب کا امیر بنا کے دے دیا گیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ خیر، بہرحال اب وقت آ چکا ہے کہ ان سب ظلموں پر بریت کا خاتمہ ہو اور اشاعت التوحید کے دستور کا احیاء ہو. شیخ القرآن تو میں نے کہا، پھر حضرت قاضی شمس الدین شیخ الحدیث تھے، اس کے بعد تو شیخ الحدیث کسی کو کہنا توہین بن جائے گی. فلسفہ دیکھیں، ہمیں یہ ناز ہے اور ہمارا دشمن بھی مانتا ہے کہ علوم قرآن میں جو مہارت اشاعت التوحید کے اکابرین کو اللہ نے دی ہے، دوسروں کو اس کا کروڑواں حصہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اشاعت التوحید 40 سے 50 ہزار کا مجمع سامنے طالب علم بن کے پڑھ رہا ہو. تاریخ سے ذرا پیش تو کر. یہ ہے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری. نعرہ تکبیر، مولانا محمد طیب طاہری، جن کے پنج پیر اردا گرد ان علاقوں میں جاتا ہوں، سینکڑوں عورتیں قرآن کا درس دیتی ہے، بلا مبالغہ سینکڑوں عورتیں درس قرآن اور قرآن پاک کی خدمت کر رہی ہے. اور ان کے اپنے دورہ اور ان کے اپنے گھر والوں نے قرآن مقدس کی پشتوں میں تفسیر میں 2 جلدیں لکھی. ابھی آج شیخ فرما رہے تھے کہ کل میں ملتان سے واپس گیا، جب پہنچا تو اس وقت گھر والوں نے بتایا کہ آج قرآن پاک کی اردو تفسیر ابھی میں نے مکمل کی ہے. تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ تو ہماری جماعت کا فخر ہے، ناز ہے. اور نمبر 2، جب کل تک تم روتے تھے جب نفاق المدارس والے وہ تم پہ ڈنڈا چلاتے تھے، تمہارے نتیجے روکتے تھے، تمہیں تانے دیتے تھے ہم اشاعت والوں کو نکال رہے ہیں، اور اس وقت سب روتے تھے. اور جب میرے شیخ نے، امیر مرکزیہ نے وحدت المدارس کا بورڈ بنا دیا تو دوسروں کو، مبتدئین اور مشرکین کو تو تکلیف ہونی تھی، لیکن سب سے پہلے تمہارے ڈڈ کتھوں مروڑ پئیے. توجہ ہے نا بھائی؟ ایمان سے بتاؤ، خوشی کا مقام تھا یا رونے کا مقام تھا؟ جب اشاعت التوحید کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی،
वहदत मदारिस का बोर्ड इशाअत तौहीद वालों की इतनी बड़ी फतह थी, इसलिए मैंने जुमला कहा था कि एक थप्पड़ सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी ने जलंधरी को मारा था मुल्तान में, और दूसरा लत्तड़ अमीर मोहतरम ने उसी हनीफ जलंधरी के सर पे, उसी फजलो रहमान के सर पे लगाया है, और तकलीफ वहां से धुआं उठता हुआ तो नजर आता ये माकूल है तुम्हारी शिलवारें क्यों गीली हो गई। तवज्जो है, तुम्हें कहां से वहदतुल मदारिस क्यों बना? तुम सारे भंग भोसड़ा चाह के, बिस्तरे चाह के औरों के आगे लंबा होना शुरू हो गए, फिर भी तुम्हें किसी ने नहीं पूछा। इसलिए मेरा भाई, मिशन इशाअत, जमात इशाअत तौहीद व सुन्नत से जो गद्दारी करेगा अल्लाह उसे दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। तवज्जो है ना। बाकी रह गया, अमीर मोहतरम मौजूद है, ये भी सिर्फ आले बिदत को खुश करने के लिए, और मुझे बाद इत्तलात से जे पहुंची है ये बात और करीने कियास से कि आले बिदत ने इनसे कोई शर्त तय की थी कि मौली खिजर जैसा ते इस्मतुल्लाह खान ते जड़े सख्त सख्त मौलवी ना ए सानू बिदती ते मुशरिक आखण वाले इन्हां तू जान छुड़ाओ तां असां तुहानू आमला दा रुकन बनासा ते तुहानू नाल लेसा। इन्हां आखे जी करसा, ये तां ही हंगामी हालात शुरू हो गए ते ए भी अल्लाह दी शान। अल्लाह में हम तो खुदा की कसम ये चाहते थे, अमीर मोहतरम मौजूद है, मेरे सबसे ज्यादा ये कोशिश थी कि जमात में दरार ना हो, जमात में इख्तिलाफ ना हो, लेकिन बाद कैंसर के नासूर ऐसे होते हैं कि उनके होते हुए कभी जमात के तौर पे चल ही नहीं सकती। अब इस फोड़े को फाड़ना होगा और इस फोड़े को फोड़ना होगा। ठीक है कि नहीं? ऊंचा जरा हाथ करो, ऊंचा और ऊंचा हाथ। वहदतुल मदारिस का साथ दोगे या नहीं दोगे? निफाकुल मदारिस से बाइकाट करोगे नहीं करोगे? और जो अहले बिदत मौलवियों के सजदे करे उसको अपना कायद मानोगे या डाकू मानोगे? फरमाया देखो निकल जा भाई, कटो इसमें। उन्होंने तलवार उठाई, अल्लाह ने फरमाया की लदखुलिल जन्ना, की लदखुलिल, बोलो की लदखुलिल, वजूद उसदा उत्थे रह गया ते रूह नूं अल्लाह फरमाया उठो चंगी रूह आ बन जन्नत। इया शुहदा दी हयात ते इस तो अफजल अंबिया दी हयात, लेकिन वो हयात के वे फिल जन्ना। अगे जरा जुमला जड़ा सुनाना चाहना, रूह जन्नत पहुंच गई। हुण वेखना, काला या लैता कौमी यालमू, उसका जिस्म इंता किया शहर में मुशरिकों के पांव के नीचे रौंदा जा रहा था और रूह पहुंच गया जन्नत में। अब वहां जाके क्या कहता है? काला या लैता कौमी यालमून, हाय मेरी भोली कौम और झल्ली कौम, यालमूना काश जानती होती, बिमा गफर अली रब्बी, बिमा सारा मजा से बाबचे, बिमा जिस मसले दी खातिर करके अल्लाह मेरे 80 साल दे गुनाह भी माफ कर दिते, बिमा गफर अली रब्बी। इयो नुकता तौहीद है, जेड़ा बंदा इस नुकते ते पक्का हो गया, इस नुकते दी वजह तू अल्लाह उसदी सारी जिंदगी दे गुनाह भी माफ कर देंदे। ते अगला जुमला, वजालनी मिनल मुकरमी, जालनी
मिनल मुकरमीन, अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ कर दिते ते कर भी दिता मैनू मिनल मुकरमीन, इज्जत वाला चो सारी मगफरत मिलती है तो अल्लाह दी तौहीद ते, जे इज्जत मिलती हैं ते अल्लाह दी तौहीद ते मिलती हैं। एक किसे पट्टी तेनू गलत पढ़ाइए कि दर दर दियां गैरां दियां चौखटां चट्टन नाल इज्जत मिलती हैं। खुदा दी कसम के जब तूने अल्लाह की तौहीद और तौहीद वालों से रुख फेरा और गैरुल्लाह के पुजारी मुब्तदीन मुशरिकीन की चौखटों पे तूने सजदा रेज़िया की, अल्लाह ने तेरी ज़ाहिरी इज्जतों की भी चादरें फाड़ के रख दी है। अल्लाह का कानून ये है, इज्जत अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की, वलिल मोमिनीन और अहले ईमान जो मुखलिस तौहीद और सुन्नत का काम करने वाले हैं। हम अल्लाह के फजल से फिर ऐलान करते हैं कि इशाअत तौहीद के हैं, मरते दम तक रहेंगे और अपने अमीर मोहतरम की इताअत